اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى اللهم صل على محمد وحبيبه المجتبى وعلى ابن أمه ووصيه علي بن أبي طالب الذي جعله ظهيرا ووزيرا وأوله الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الهادي عليه السلام في زيارة جامع الكبيرة من ولاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله. صلوات دعا گوں کہ خداوند متعال آپ کی عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں بآسن وجہ قبول فرمائے. تمام آپ مومنین کی سعادت غیر سعادت کی اس توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. آج کا ایک شرعی مسئلہ کر کے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. محترم سامعین، کوشش کیا کریں کہ ہر شہادت کے اوپر کسی معصوم کی بھی ہو سیاہ پوشی کیا کریں، سیاہ لباس پہنا کریں. ایران میں آپ جائیں، عراق میں جائیں، جہاں شیعہ ممالک میں بھی، آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میری بات پہ آپ کو یقین ہو تو، وہاں حتیٰ کہ حرم مطہر کے اوپر گنبد کے اوپر جو پرچم ہوتا ہے شہادت والے دن، شب شہادت، روز شہادت، اس کو بلیک یعنی کالا کپڑا لگاتے ہیں. پورے حرم میں کالے کپڑے لگ جائے، اور حتیٰ کہ مساجد ایران کی وہاں میں بھی وہ ایک کالا سے کپڑا لگا دیتے ہیں. 3-4 کے قوم اتم اکثر 70% 80% لوگ کالے کپڑے پہن کر مساجد میں آتے ہیں. یہ کیونکہ آل محمد کی خوشی کے ساتھ خوشی اور غم کے ساتھ غم ہے. اور اسی لحاظ سے میں مسئلہ شریعت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاکستان میں غلط فکر ہے، پائی جاتی ہے ایک لوگوں کو ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ کالے کپڑے پہننے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو میں آج آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ دیں گے اس مسئلے کو حل کرنا. دیکھیں، ایک دفعہ مکروہ عبادات میں ہے، ایک دفعہ مکروہ غیر عبادات میں ہے. میری بات آپ نے ساتھ دینا ہے. ایک دفعہ مکروہ عبادات میں ہے، ایک دفعہ مکروہ غیر عبادات میں ہے. اگر مکروہ عبادات میں ہو اس کا کیا معنی ہوگا، اور وہی مکروہ اگر غیر عبادات میں ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا. مثلا ہم واش روم جاتے ہیں، اب ہے کہ جو بندہ واش روم جائے اس کا سر اگر ڈھپا ہوا نہ ہو، ڈھکا ہوا نہ ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی ٹوپی نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، ایسا کام کرنا مکروہ ہے.
ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے۔ اب سوال، آیا واش روم میں جانا عبادت ہے؟ نفسی عبادت، نفسی عبادت تو نہیں ہے، لیکن اکثر عبادت بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ غلط ہے، بحث ہے، نفسی عبادت نہیں ہے، ایک مباح کام ہے، یہاں بھی مکروہ ہو گیا۔ اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو مستحب یہ ہے کہ جب وہ قیام ہو تو اپنی نگاہیں سجدے کی طرف کرے۔ اب وہ سامنے دیکھ رہا ہے، یوں کیوں دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاتھوں کے ساتھ یوں کھیر رہا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو نماز عبادت ہے، عبادت کے اندر بھی مکروہ کام ہو گیا۔ تو کیا مال فرق بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہے محترم سامعین، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مکروہ عبادات کے اندر آ جائے تو اس کا معنی کریں گے اقل ثواب۔ کیا معنی کریں گے؟ اقل ثواب، یعنی کیا؟ یعنی ثواب تھوڑا سا پوائنٹ گر جائیں گے، 100 پوائنٹ میں سے کتنے پوائنٹ ملیں گے؟ 90 پوائنٹ، یا مثلا 75 پوائنٹ۔ لیکن اگر یہ مکروہ غیر عبادات میں ہو، جیسے آج کیا کہ واش روم میں جانا، تو ایسی وجہ سے کہیں گے یہاں پہ کیونکہ نفسی عبادت ہی نہیں ہے، اسے کہیں گے یہ کار ایک کبیح ہے، ایک ناپسندیدہ فعل ہے، ایک برا فعل ہے جس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ حل ہو گیا جی، یہ مکروہ آپ کے سامنے ہو۔ اب سوال یہ جو سیاہ پوشی ہے، آپ توجہ بھائی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم آل محمد کے غم میں، جس طرح آج شب شہادت تھی کل، یعنی آج شہادت کا دن تھا، اس دن آل محمد کی غم کے لیے کالے کپڑے ایک بندہ پہنتا ہے اور پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ کسی فقیہ نے نہیں لکھا کہ مکروہ ہے۔ اور حتیٰ کہ ہم عجیب عجیب باتیں سننے میں آئی ہیں، مثلا کہ ایک معلمہ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کوشش کریں کہ دوپٹہ تھوڑا سا وہ سفید ہو جائے، یا ہمارے یہاں کئی ذہن میں ہوتا ہے کہ شلوار سفید پہن لو جی، کپڑا کے مکمل، یہ غلط ہے۔ کس نے کہا؟ کوئی بتائیں فقیہ، کس حد تک کہ آیت اللہ جواد تبریزی آل اللہ مقامہ، خدا غریق رحمت، بہت بڑے فقیہ تھے، ابھی بھی انتقال کیا، تقریباً ابھی سے مراد 10 سال ہو گئے ہیں، میں جب پڑھتا تھا ہمارے ساتھ ہی ان کا گھر تھا، بہت بڑے فقیہ ہمارے گزرے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اسی کے اوپر، سیاہ پوشی کے اوپر، اور ثابت کیا کہ جو روایات معصومین علیہ السلام سے سیاہ پوشی کی، کالے کپڑوں کی مذمت کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، ساری کی ساری وہ روایت بنو امیہ کی طرف سے ہیں۔ اور انہوں نے ہمارے، آپ جتنے بھی فقہا دیکھیں، سارے بھی دیکھیں، اب یہ مستحب، اور اب یہ بات ختم ہوگی، یعنی یہ کوئی جو روایات معصوم سے وارد ہوئی ہیں نا کہ مذمت کالے کپڑوں کے بارے میں، وہ بنی امیہ کی وہ من گھڑت روایات ہیں، ہم اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں موضوعات، یعنی وضع شدہ روایات، جعلی روایات، من گھڑت روایات جو تھیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اب آل محمد کے غم میں کالے کپڑے پہننا نہ فقط مکروہ بلکہ مستحب ہے، اور مستحب ہے کہ آپ سیاہ پوشی کریں، کالے کپڑے پہنیں، شب شہادت، روز شہادت آئیں، کوئی کسی فقیر نے نہیں کہا کہ مکروہ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ الٹا ثواب ہے، یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی شخص، ایک اور پاکستان میں دیکھنے میں آیا کہ آج کل رسم ہے کہ شادیوں میں کالے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، یہ آپ نے دیکھو گا کہ شروع ہو چکا ہے شادیوں میں۔ ابھی کچھ ربیع اول میں ایک جگہ میں نکاح پڑھنے گیا تو ہمارے غریبی رشتہ دار تھا، وکیل تھا، تو سیاہ پوش، میں نے کہا یہ عزادار بھی ہے، یہ کالے کپڑے، آج نکاح کا دن ہے، خوشی کا ہے، اس کی کزن کا نکاح تھا، تو کسی نے کہا جی مولانا صاحب فیشن ہے یہ، ماشاءاللہ۔ اب کوئی بندہ خوشی، یہ سر بغیر بڑا جی آپ کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کیا ہوگا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، آیا نماز اس کی باطل ہے؟ نہیں، 10 پوائنٹ کام ہو جائے۔ لیکن آل محمد کے غم میں کالے پڑھنے ہوئے کوئی مکروہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ صلوات پڑھے بلند۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، جیسا کتنے اچھا لگ رہا ہے کہ دعائیں رجب کی دعائیں ماشاءاللہ آپ سارے تلاوت کرتے ہیں، خدا زندگی کرے اور خدا مند مطال ان کی توفیقات خیر میں آپ سب کے اضافہ فرمائے، بالخصوص مولانا قاسم جعفری صاحب کی بہت اچھے لائن میں قرات میں بہت اچھی قرات ہے ان کی ماشاءاللہ، اچھے طریقے سے تلاوت فرماتے ہیں، لطف آتا ہے واقعی میں۔ اور ماشاءاللہ یہ دعائیں میں نے دیکھا ہے، یہ رجب، یہ دعائیں رجب جو ہے نا، یہ بھی ذہن میں ہمارے، یہ اگر سامنے لگی ہو نا تو کوئی مکروہ بھی یہ بھی نہیں ہے، اس کو سامنے لگائیں تاکہ لوگ اسے پڑھ سکیں، ایک بات۔ اور جو دوسری چیز آج میں نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ سب پڑھ رہے تھے، لیکن وہ جو آخر میں آپ کام بھول جاتے ہیں، جب آگے پہنچتے ہیں نا، وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یا ذل جلال والے کرام، تو اس وقت آپ نے اپنا دائیں ہاتھ ادھر ریش پہ رکھنا ہے، دوسرے ہاتھ سے انگلی ہلانی ہے، یا ذل جلال والے کرام، جو لکھا ہوا یا ذل نما والجود یا ذل من والطول حرم شیبتی علی النار، یہ کام آپ اکثر میں دیکھا نہیں کر رہے تھے، یہ بھی کرنا ہے آپ، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔
اب یہ جو مثلا یہاں مسجد میں تو اتنا ہی ہو سکتا ہے، مولانا صاحب جو مثلا کر رہے ہیں اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ آپ نے خود جو میں نے عرض کیا ہے گھر میں کوئی ٹائم، آپ صبح کا ٹائم ملتا ہے، زور کا ملتا ہے، رات کو سونے سے پہلے ٹائم، کوئی ٹائم ملتا ہے جو آپ نے گھر میں دعائیں پڑھنی ہیں، یا مثلا نماز عشاء کے بعد جس طرح بھی پروگرام نہیں ہو رہا، کل نہیں ہے پرسوں مثلا پروگرام نہیں ہے، تو آپ یہاں ہی بیٹھ کر جب بھی خلاصہ کہ ٹائم ملے کسی ٹائم بھی آپ نے اس کے علاوہ یہ دعائیں پڑھنی ہیں، کیونکہ نماز میں تو ساری نہیں پڑھی جا سکتی نا جی، وہ تو نماز میں تو مختصر سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں وہ جو تلاوت ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ پڑھیں دعائیں اور ان کو سوچیں، لطف لیں ان کے اوپر، ان دعاؤں کے اوپر واقعی توحید ہے، کیا احمد طہار نے توحید بتائی ہے۔ اور مذہب شیعہ ہے کہ جس کے ہر اٹھنے کی دعا ہے، بیٹھنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، ہر مہینے کی دعا ہے، ہر دن کی دعا ہے، کوئی اور ابھی اب وقت نہیں ہے، میں کیونکہ ایک مخصوص ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ میں جو جمعے دن ارادہ ہے نا ہمارے معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پہ، اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو بہت ساری میرے ذہن میں ہیں، وہ ہمارے پاکستان میں نہیں رائج ہیں، انشاءاللہ ان میں عرض کروں گا۔ ابھی یہ کیونکہ مخصوص پروگرام ہے تو پھر ادھر بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک اور دعا ہے رجب کی، اس کو بھی آپ یہ تلاوت کریں، یہاں پہ مثلا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، خواب الوافدون علی غیرک، کیا دعا ہے، انسان واقعی ایک ایک دعا معرفت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خسارت میں ہے، گھٹیا ہے وہ بندہ، خوار ہو گیا وہ بندہ، ذلیل ہو گیا وہ بندہ، کون؟ علی غیرک، جس نے تیرے غیر کو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خواب الوافدون علی غیرک وخاسر المتعرضون الا لک، خسران میں ہے، دن بدن وہ پست ہو رہا ہے، دن بدن خسارت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے وہ بندہ جو تیرے غیر کی طرف ہے۔ وَضَعَ الْمُلِمُّونَ إِلَّا بِكَ وَأَجْدَابَ الْمُنْتَاجِعُونَ إِلَّا مَنِ انْتَاجَ فَضْلَكَ، یہاں پہ بس یہی ہے وہ بندہ یعنی کہ خواری ہے، پستی کی طرف ہے، ہر وہ بندہ جس نے تیرے غیر کے پاس کیا، پانے والا وہی بندہ کامیاب ہے جو تیرے پاس آیا ہے۔ اب اگلا جملہ عجیب ہے، فرمایا بابُکَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِينَ، عجیب جملہ ہے، فرمایا تیرا دروازہ کھلا ہے ان لوگوں کے لیے جو رغبت رکھتے ہیں تیری طرف، تیرا دروازہ بند نہیں ہے، پانے والا تیرا دروازہ، معصوم فرما رہے ہیں، یہی وجہ نا معصوم نے فرمایا لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی کوئی عبادت نہ کرتا، کون ہے دنیا کو بچائے، توحید اس طرح ہے۔ اب اغیار کا دیکھ لیں حال جو توحید کو وہ مانتے ہیں، شرم آتی ہے بندہ بیان کرتے ہوئے۔ فرمایا بابُکَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِينَ، جو رغبت رکھتا ہے، تیرا دروازہ بند نہیں ہے، مفتوح کھلا ہے ہمیشہ، بس کوئی ہو آنے والا۔ فرمایا وَخَيْرُكَ مَبْذُولٌ لِلطَّالِبِينَ، تیرا خیر ہے اس کے لیے جو تیرا طالب ہے، خیر موجود ہے۔ وَفَضْلُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ، عجیب ہے توجہ، جو بھی سائل ہے نا تیری بارگاہ میں، تیرا فضل اس کے لیے کھلا ہے، تیرا فضل بند نہیں ہے، تیرا فضل اس کے لیے کھلا ہے۔ وَنَيْلُكَ مُطَاعٌ لِلْعَامِلِينَ وَالرِّزْقُ، توجہ بھائی، وَالرِّزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ، اللہ اکبر، فرمایا تیرا رزق کھلا ہوا ہے اس بندے کے لیے بھی جو تیرا معصیت کار ہے، جو تیرا گناہگار بندہ ہے نا، تیرا رزق اس کے لیے بھی بند نہیں ہے۔ مبسوط کہتے ہیں کھلے کو، قرآن میں نا خدا کی ذات مبسوط الید ہے کہا جاتا ہے نا، روایات میں معصوم نے فرمایا کہ ہم وہ 14 ہیں جو اللہ کے مبسوط الید ہیں، مبسوط یعنی کھلا ہوا۔ فرمایا رزق کا مبسوط لمن عصاک، جو بھی گناہگار ہے تیرا رزق اس کے لیے کھلا ہے۔ وَحِلْمُکَ مُتَعَرِّضٌ لمن نواک، اب اگلا جملہ سنا، عادتُکَ الی الاحسان الی المسیئین، عجیب جملہ ہے، پالنے والا تیری تو عادت یہی ہے کہ تو اپنے گناہگار بندوں پہ رحمت کرتا ہے۔ عادتوں کا پالنے والا تیری عادت یہی ہے، آپ لطف لے رہے ہیں کیسے معرف ہیں۔ عادتوں کا تیری عادت یہی ہے کیا کہ تو اپنے گناہگار بندوں کے اوپر جو ہے وہ رحمت کرتا ہے۔ وَسَبِيلُكَ ابْقَ أَوْلَى الْمُحْتَدِينَ، اللہم فَهْدِنِي، اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے، خدا المحتدین ہدایت قرار والوں میں سے دے۔ وَارْزُقْنِي اِجْتِہَادَ الْمُجْتَہِدِينَ، اور مجھے عطا فرما دے کیا کہ میں کوشش کروں، اجتہاد کروں تیری بارگاہ میں زیادہ۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ الْمُبْعَدِينَ وَاغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے ان لوگوں میں سے نہ قرار دے جو تیری راہ کو بھول گئے ہیں،
جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور قیامت والے دن مجھے تو بخش دینا۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ بلند آواز سے ایک صلوات پڑھے جی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور چھوٹی بس میں ختم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے میں خود سوچتا ہوں کیسے کیسے معرف اللہم انی اسألک صبر الشاکرین لک عمل الخائفین منک و یقین العابدین اللہم انت العلی العظیم وانا عبدک البائس الفقیر۔ یہ جملہ سنیں، میرے اللہ تو عظیم ہے، میں تیرا ایک فقیر سا بندہ ہوں۔ اسی کے اوپر میں روک رہا ہوں کیونکہ آگے جملے میں اگر ان کے بڑے معرف ہیں، اسی فقر کو سمجھیں۔ عجیب ہے، ہر روز نماز عصر کی تعقیبات اٹھائیں مفاتیح الجنان، اس میں جو ہم نماز عصر کی تعقیبات ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الہی انا عبدک الذلیل المسکین المستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا۔ توجہ بھائی، اے میرا اللہ میں تیرا عبد ہوں، بڑا ذلیل ہوں، بڑا مسکین ہوں، بڑا مستجیر ہوں، باقی نہیں سمجھ اس بات، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا۔ میرے اللہ میں تو اتنا فقیر ہوں کہ اپنے نفس کے لیے نہ مجھے نفع کا پتہ ہے نہ گھاٹے کا پتہ ہے۔ سنے عرفان سنے، لا یملک، میں تو مملوک ہی نہیں ہوں، مالک ہی نہیں ہوں، کیا؟ لنفسہ، اپنے نفس کا، نفعا ولا ضرا، نہ مجھے نفع کا پتہ ہے اپنے نفس کے بارے میں، نہ مجھے ضرر کا نقصان کا پتہ ہے۔ لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ پالنے والا، نہ میں موت کے اوپر قادر ہوں نہ میں حیات کے اوپر قادر ہوں، میں داں دوبارہ اٹھانے کے اوپر قادر ہوں۔ میں کتنا فقیر ہوں۔ میرے موت میرے ہاتھ میں ہے، دنیا میں آیا تھا میرے ہاتھ میں ہے، جب محشر میں اٹھوں گا میرے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا نہیں، لا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کچھ بھی نہیں ہے۔ الہی انا فقیر، میں اللہ تیری بارگاہ میں فقیر ہوں۔ اس فقر کو سمجھیں۔ کبھی وقت تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے فقیر ہیں اس کی بارگاہ میں، وہ کیسا غنی ہے۔ ان کو پڑھیں ترجموں کے ساتھ، غور کریں۔ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں انا عبد الذلیل، اور اللہم انت الغنی الحمید، پالنے والا فقط غنی تیری ذات ہے، باقی سب تیری بارگاہ میں فقیر ہیں۔ ہم سب فقیر ہیں۔ فقر ہم نے نہیں پتہ ہم کیسے فقیر ہیں، خدائی قسم جنہیں پتہ ہے اس لیے رسالت مآب خاتم الانبیاء فرماتے ہیں اللہم فرماتے ہیں کہ آنا فقیرن، میں فقیر ہوں اور اسی فقر کے اوپر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا۔ قرآن کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، غنی فقط ذات حق ہے، غنی محض وہ ہے، سب فقیر ہیں۔ فقر کو نہیں سمجھا ہمارے یہاں بس، کیونکہ علم نہیں ہے نا، بیچارے قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے غلط کرتے ہیں، مفہوم غلط، استدلال غلط، یہ غلط ہے۔ توجہ میرے لوگوں، جتنے فقیر، توجہ میرے جملے پہ غور فرماؤ، جتنے فقیر یہ 14 ہے نا، اتنا کوئی فقیر نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سمجھی میری بات کو۔ ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ منہ میں ترجمہ کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں بس، وہ نہیں سمجھتے نا، غلط ترجمہ کہتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنے فقیر امیر المومنین علی اللہ کی ذات کے لیے ہے نا، اتنا کوئی فقیر نہیں ہے۔ اس عرفان کو کہاں سمجھیں گے آپ؟ جتنے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنے یہ چہاردہ انوار الہیہ ذات قدوس کی بارگاہ میں فقیر ہیں، اتنا کوئی فقیر نہیں ہے۔ کیوں؟ توجہ سنو، یہ مدعا تھا دلی سنو۔ اس لیے کہ ہم ابھی بھی اس سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ امیر المومنین احمد طہار وہ ہیں کہ جو ہر وقت اس کی بارگاہ میں انہیں پتہ ہے کہ اس کی ذات کتنی غنی ذات ہے، وہ کتنے فقیر ہیں، وہ سمجھیں اس فقر کو۔ باقی انسان بہت فقیر ہے۔ ایک بڑا ایک موضوع ہے عرفانی، فقر کیا ہے، غنا کیا ہے، غنی کیا ہے۔ کبھی وقت ہوا اس کے اوپر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔
اجازت گفتگو شروع کی جائے جی. جیسے کہ آپ استاد ہیں میرے مولا امام النقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس ہے، تو کچھ جتنا میرے پاس ٹائم ہے مولا کی کچھ معروضات، مولا کی فرمائشات، مولا کے فرامین آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک عظیم میرا مولا ہے، اس کے اوپر میں کیا عرض کروں میرے محترم سامعین. میرے مولا امام نقی علیہ السلام، اللہ کا وہ ہادی، اللہ کا وہ نور، اللہ کی وہ حجت، وہ خلیفۃ اللہ، نقیب، نجیب، ابو الحسن ثالث میرے مولا امام نقی علیہ السلام. کیونکہ ان کے والد بزرگوار امام تقی علیہ السلام، جتنے بھی ہمارے امام ہیں، سب سے جوانی میں جس امام کی شہادت ہوئی ہے وہ میرا مولا امام تقی علیہ السلام ہے، جسے امام جواد علیہ السلام کہتے ہیں. 25 سال کا سن تھا میرے مولا کا جب دنیا سے گئے. اور ان کا ایران اور عراق میں امام تقی علیہ السلام کو جواد کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے مولا کی مشہور ایک لقب کنیت تھی جواد. جواد کہتے ہیں سخی کو، کریم کو، وہ جواد ہے. تو اس وجہ سے میرے مولا امام نقی علیہ السلام بچپن ہی میں امامت پر فائز ہو گئے تھے. خود امام تقی علیہ السلام بھی بچپن ہی میں امامت پر فیض ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو خداوند متعال نے آخری عمر میں اولاد دی تھی. آخری عمر میں اولاد دی تھی. 7 سال کا سن تھا یا اس سے بھی کم، 6 سال بعد لکھا جب امام تقی علیہ السلام امامت پر فیض ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی، یعنی کم سن عمری میں میرے مولا، اور شہادت بھی جوانی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ امام تقی اسی طرح کے، کیونکہ 25 سال کی عمر میں شہادت ہوئی تو امام نقی علیہ السلام کا بھی بچپن تھا. اب جب بچپن تھا تو دنیا والوں کو کیا پتہ امامت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو ایک عام سا انسان سمجھتے تھے. بشریت آج بھی ہماری اغیار سے یہی نزاع ہے، یہ دشمنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا نور ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ نے انہیں بنایا، حتیٰ کہ نبی کے بس کا روغ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنائے. یہ کہ امامت ایک علیحدہ موضوع، اس کے اوپر معارف ہیں. تو اب لوگوں کے ذہن میں نہیں توجہ. لوگوں نے کہا یہ کم سن بچہ ہے، 7-8 سال کا بچہ، ایسے کسی مدرس کے پاس لے جاؤ، کسی معلم کے پاس لے جاؤ، کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس لے جاؤ. تو اس وقت مسجد مدینہ کے اندر ایک شخص تھا، جنید نامی شخص، بوڑھا تھا، 80 سال اس کی عمر تھی. اس نے 6-7 مضامین میں آج کی زبان میں کو PhD کی ہوئی تھی. مختلف علوم، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، روایات کے اندر، فقہ کے اندر، ان مختلف چیزوں پہ دی. کسی نے کہا اس بچے کو بھیجو وہاں پر، یہ بھی جا کر کچھ علم حاصل کرے. یہ جہالت تھی، اس وقت بھی لوگوں کو نہیں پتہ چلا تھا امام کون ہوتا ہے. اس بات کا علم نہیں تھا لوگوں کو. اب جنید نامی شخص اس کے پاس بھیجا. اب پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی، ان کے ذہن میں تھا کہ امام نقی جو ہیں، امام ہادی علیہ السلام جو ہیں، وہ جنید نامی شخص سے 80 سال کا بوڑھا ہے جو پورے مدینہ کو قرآن کی تدریس بھی کر رہا ہے، فقہ کی کر رہا ہے، روایات کی کر رہا ہے، آیات بتا رہا ہے، اللہ کا دین بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے. تو یہ بھی بچہ امام نقی علیہ السلام اس جنید نامی شخص کے پاس اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں. جملہ بڑا عظیم کہنے جا رہا، دیکھنا میری طرف، خدا کی قسم میں نے لطف لیا جب تاریخ میں پڑھا. ایک کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کسی نے جنید سے پوچھا بتا وہ بچہ کیسا تھا، وہ ذہین کیسا پایا، اس کو تو نے کون سا علم تو نے دیے. یہ 80 سال کا بوڑھا جنید پلٹ کے کہتا ہے بات بند کر، 80 سال کے بعد مجھے پتا چلا ہے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، دین کیا ہے. آدم کیا ہے دلیل. بات بند کر. 80 سال کے بعد پتہ چلا ہے قرآن پڑھتا تھا، اب پتہ چلا ہے قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے. پہلے میں روایت پڑھتا تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے اس روایت کا معنی کیا ہے. جنید پلٹ کے کہتا دنیا والوں ہم تم اور ہیں، یہ اور ہے. اللہ آدم کے ہے. یہ میرا مولا امام نقی صاحب دنیا بتایا ہم کس حالت میں. الامام امامن ولو کان صغیرا، امام امام ہوتا ہے خواہ وہ بچے کیوں نہ ہو. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و باسعادت ہوئی تو گہوارے میں تھے. تو جب اسمت پہ دھبا لگا مریم کا تو مریم نے پلٹ کر کہا اس سے پوچھو. تو لوگوں نے پلٹ کر کہا مریم یہ تو بچہ ہے، ابھی دودھ پیتا ہے گہوارے میں، یہ کیا بولے گا. عیسیٰ نے پلٹ کر کہا سنو آنا نبی، میں نبی ہوں، میں زبور قرآن لے کر آیا. صاحب کو تبور جدہ بھی بتایا. تو اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بولے تو عیسیٰ مفضول، یہ افضل. تو انہوں نے بچپنی میں بتایا علم کیا ہوتا ہے. جنید پھر گھٹنے ٹیک گیا میرے مولا کے سامنے اور خود علم لینا شروع کیا میرے مولا امام نقی علیہ السلام سے.
جو زمانہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں اللہ، اور امام محمد باقر علیہ السلام کو میسر ہوا تھا، ایسا ہی زمانہ میرے مولا امام نکی کو حاصل ہوا۔ بچپن میں مسجد نبی میں بیٹھ کر اللہ کا دین لوگوں کو بتاتے تھے، معارف الہیہ بتاتے تھے، اس طریقے سے دین کی تبلیغ شروع کی، اور ایسے ایسے معارف بتائے کہ لوگوں کی عقول دنگ رہ گئی۔ ایک قیصر روم نامی بادشاہ نے خط لکھا خلیفہ کو، بنی عباس کے خلیفہ کو، یہ بتا کہ قرآن میں کون سا ایسا سورہ ہے، بڑی عظیم بات میں کرنے جا رہا ہوں، جب میں نے آج ہی پڑھا اس بات کو بڑا لطف لیا۔ آج صبح میں مطالعہ کر رہا تھا، واقعی نہیں، میں نے بھی سوچا، مجھے بھی نہیں پتہ چلا۔ سنیں، اسی کا بتاؤ قرآن میں کون سا ایسا سورہ ہے جس کے اندر یہ 7 حروف نہ ہو؟ جیم، سے، خے، زوئیں، فے، زے۔ کیسر روم کہتا ہے میں نے تورات کو کھنگالا، تورات میں کوئی سورہ نہ ملا، کہتا ہے مجھے یہ روایت ملی ہے جو بندہ بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے، لیکن زبور میں بھی نہیں ملی، تورات میں بھی نہیں ملی، انجیل کہیں نہیں ملی، تو قرآن میں ڈھونڈ۔ اس نے سارے علماء کو بلایا، کہا ڈھونڈو قرآن کے اندر سورہ، 114 سوروں میں سے کون سا سورہ ہے جس کے اندر یہ 7 حروف نہ ہو؟ دے، جیم، خے، شین، زوئیں، فے، یہ سارے بتایا۔ آپ ڈھونڈتے رہے، آپس کی بات ہے، ہم بھی ڈھونڈے، ملے گا تو نہیں نا۔ ساروں نے کہا کوئی نہیں، کسی کو پتہ چلا، بڑا پریشان ہوا۔ کسی نے کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا اس بادشاہ نے خط لکھا ہے، سوال ہے کوئی عالم نہیں بتا رہا۔ کہا پریشان ہو، اللہ کے علم کا گھر ڈھونڈ، ان کے گھر جا جو علم اللہ ہیں، جدھر اللہ کا علم بڑھتا ہے۔ کہا میرے مولا امام نکی کو بلاؤ۔ ابھی تک کوئی بندہ آپ میں سے، یہ وہ سورہ ہے جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں خدا کے ساتھ، جب میرے مولا امام نکی آئے، اس نے پوچھا، مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ہر روز نماز میں الحمد پڑھتا تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی نا آپ کو؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہر روز جس سورہ کی تلاوت کرتا ہے الحمد کی، یہ تو وہ سورہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ بھائی؟ میرے مولا نے فرمایا یہی تو سورہ ہے جس کے اندر یہ 7 حروف نہیں ہے۔ اس وقت سارے رانے کمال ہے، ہر روز پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ، ہمیں بھی نہیں ہے، پڑھتے ہم بھی ہر روز ہے۔ اس وقت اس نے کہا اچھا یبن رسول اللہ، یہ لطف تو کر دیا، یہ جون کرم تو کر دیا، اب یہ بتا دیں یہ 7 حرف اس سورہ میں ہیں کیوں نہیں؟ یہ بتا دیں، اسے ہمیں اس دلدل سے بھی نکال دیں۔ معصوم پلٹ کے فرماتے ہیں یاد رکھ یہ سورہ ہے اللہ کی رحمت، یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ توجہ بھائی، یہ سورہ رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ جو حرف ہیں ان حرفوں میں جہنم اور عذاب کا تذکرہ ہے۔ اب تو جو فرمایا جیم سے جہنم، اسی طریقے ایک لفظ کو فرمایا، مثلا فرمایا سے سے مراد صبور، صبور کہتے ہیں ہلاکت کو، خے سے مراد خسران، خسران کہتے ہیں گھٹیا پن کو، گرنے کو، گھاٹے کو۔ ایک ایک لفظ کی بولے نے وضاحت فرمائی، فرمایا اس وجہ سے اللہ نے ان حرفوں کو نہیں چننا، کیونکہ یہ سورہ رحمت ہے، رحمت میں غضب نہیں آ سکتا۔ اس وقت اس خلیفہ نے فوراً خط لکھا قیصر روم کو کہ یہ سورہ ہے اور یہ دلیل ہے۔ فوراً اس نے پلٹ کر کہا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے مولا امام نکی علیہ السلام، یہ ہوتا ہے اللہ کا علم، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے علم کے مظہر ہیں۔ ادھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ تو فرمایا یہ علم ہے۔ آج کیونکہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کیا ہوا، ایک جو عظیم معرفت کا سمندر آپ شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ مقدمے باندھے تھے، تھوڑا سا میرے ساتھ ملائے۔ میرے مولا امام نکی علیہ السلام نے، ایک امام ہادی علیہ السلام نے ایک زیارت پڑھی ہے جسے کہا جاتا ہے زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ۔
میرے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف صلوات مولا کی فرمائش ہے، مولا کو اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ ہمارے شیعوں کو بتاؤ کچھ کام کبھی نہ چھوڑو. نمبر 1 نماز شب، نمبر 2 زیارت عاشورہ، نمبر 3 زیارت جامع کبیرہ. تو فرما لیجیے یہ زیارت جامع، یہ زیارت جامع کبیرہ مفاتیح الجنان میں ہے. بلا مبالغہ، کسی مبالغے کا نہیں کہہ رہا، حقیقت طالب علم ہوں، اس کے اوپر ایک نہیں کئی اشروں کی ضرورت ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کو انسان کھولے. اس کے ایک جملہ سمندر ہے، ایک عظیم معرفت کا دریا ہے. کئی شروحات بزرگان نے اس زیارت جامع کبیرہ کی لکھی ہے. ان میں سے سب سے اچھی شرح ایت اللہ جوادی عامری حافظ اللہ نے ادب فنائے مقربان جو ابھی لکھی جا رہی ہے، جس کی 8 جلدیں آ چکی ہیں. اس سے پہلے رضا حمدانی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، انہوں نے الشموس الطالیہ عربی میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے، 1 جلد ہے، اس نے اس کی شرح لکھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں، لیکن جو اصل ہے وہ یہی ادب فنائے مقربان ہے، ایت اللہ جوادی عامری حافظ اللہ. ذہن آپ کے ادھر ہی ہیں یا نہیں؟ ادھر تو نہیں جا رہے نا؟ یہ آپ کو سنے یہ مقدمے باندھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. یہ زیارت جامع کبیرہ ہے محترم سامعین، اس کی سند میں کسی کو کوئی خدشہ نہیں ہے. یہ ایسی زیارت ہے، سارے علماء فقہاء اور فائز کو مانتے ہیں. اور حکم ہے جب بھی جس حرم مطہر میں جاؤ، جاننے سے پہلے زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کرو. اور ایک اگلی بات آپ یہاں سے توجہ بھائی، اور حکم وہ ہے کہ جب بھی زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت شروع کرو تو اس سے پہلے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر. کتنی مرتبہ کہو جی؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر. اس کے ضمن میں عرفان نے لکھا ہے کہ کیوں زیارت جامع کبیرہ سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کا حکم آیا ہے، کیوں؟ آخر 2 نظریے پائے جاتے ہیں، بڑے عظیم نظریے ہیں. کچھ فقہاء اور عرفاء فرماتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اس ذات حق کی وحدانیت کی گواہی دو کہ کہیں تم زیارت جامعہ پڑھ کر غالی نہ بن جاؤ. نہیں سمجھ رہی؟ یار نیند آئی بیٹھے، نیچے بیٹھے جھوم رہے ہو. ادھر میری طرف دیکھو، جھومنا مجھے دیکھو، نیچے نہ جھومو. ادھر دیکھو، میں آپ کو انوکھے معارے بتا رہا ہوں، دیکھو میرے سر. 100 مرتبہ اللہ اکبر اس لیے کہو کہیں تم غلط کے مبتلا نہ ہو جاؤ. کیونکہ اس کو پڑھیں گے نا جب آپ، تو آپ انسان کی بساط میں کہاں آ سکتی ہے. ایسے ایسے معارف ہیں. یہ ایک نظریہ. کچھ عرفاء فقہاء فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، اس سے اوپر والی بات ہے. یہ مجھے اچھی لگی ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے حکم ہوا ہے کہ 100 مرتبہ ذات حق کی وحدانیت کی گواہی دو، اللہ اکبر کو. کیا؟ وہ جو تمہارے روح، تمہارے دل، تمہارے وجود میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک گناہوں کا سمندر ہے، وہ ہٹ جائے اور اس قابل بن جاؤ ان 14 کی معرفت تمہارے دل میں آ جائے. کیا بلند ہے جری؟ یہ دوسرا نظریہ، یہ مجھے اچھا لگا کہ حقیقت میں اس لیے کہ وہ حجاب ہٹ جائے، وہ پردہ ہٹ جائے کہ وہ نور آ سکے. اور اگلی بات کا نور سنیں، کوئی بھی امام کی تعریف نہیں کر سکتا، وہی امام کو جلوا سکتا ہے جو خود امام ہو. امام کے علاوہ کوئی امام کیا بتا سکتا ہے؟ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کوئی پرندہ بھی جتنا پرواز تمہارے عقول کا کر جائے وہ علی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. فقط امام ہی امام کو بتا سکتا ہے. جہاں تک بات واضح ہو گئی. تو اب کیونکہ یہ بتانے والے بھی امام میرے مولا امام نے کی، تو کہا اگر امامت کو سمجھنا ہے تو زیارت جامع کبیرہ کو سمجھو. یہ وہ علمی کام تھا جو میرے مولا کر گئے، اور آج الحمدللہ فقہاء اسی سے استفادہ کر کے امامت کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں. امامت کیا چیز ہے؟ اس کے مختلف فراز عرض کی، ایک مفصل موضوع ہے، بہت عمیق گہرا. اس میں سے ایک فراز میں آج اسی کی مجلس میں اسی کے اوپر گفتگو ختم کر دوں گا. انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی آپ کو اور بھی فراز سناؤں گا، لیکن آج ایک ہی فراز کے اوپر لفظ ختم کرنے جا رہا ہوں. مولا فرمایا من ولاکم فقد وال اللہ. عجیب جملہ ہے میرے مولا امام نکیر صاحب کا. فرمایا آپ چہاردہ انوار الہیہ، اللہ کا وہ نور ہو. دیکھو ایک ایک جملہ میں قیمتی ہے. فرمایا جس بندے نے بھی
آپ 14 کی ولایت سے تمسک کر لیا، جس بندے نے بھی آپ 14 کی دامن کو پکڑ لیا، آپ کی ولایت کو اپنے وجود میں لے آیا، آپ کی ولایت کا